اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ہمیں عظیم ملک کے پاکستان عطا فرمایا، جس کا مقصد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، جو خالصتاً دین اسلام کے نفاذ کے لیے حاصل کیا گیا ہے۔ اس ملک کے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں عظیم ہستیوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ انہی کی قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں یہ خوبصورت دھرتی ملک کے پاکستان ملا ہے۔ 14 اگست 1947 اور قمری مہینہ 27 رمضان المبارک کو پاکستان آزاد ہوا۔ آج 13 اگست ہے، کل 14 اگست کو ہم سب پاکستانی جشن آزادی منائیں گے۔ اس جشن آزادی کے موقع پہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ان محسنین کے بارے میں بھی جانیں جن کی قربانیوں سے ہمیں یہ خوبصورت ملک پاکستان ملا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی سے لے کے 1947 تک تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند پہ جس وقت انگریز کا طوطی بولتا تھا، انگریز کا راج تھا، وہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو مٹا دیا جائے، اسلام کو ختم کر دیا جائے، تو اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا، علماء کو شہید کر دیا جائے، تب جا کے اسلام کو ہم مٹا سکیں گے۔ تحریک آزادی چلی، شاملی کے میدان میں ہزاروں علماء کو شہید کیا گیا، دہلی کی سڑکوں پہ 3000 علماء کو لٹا کے بلڈوزر پھیر کے ان کو کیما بنا دیا گیا، حتیٰ کہ دہلی کے چاندنی چوک میں ایک مقتل گاہ قائم کیا گیا، وہاں پہ ہزاروں علماء کو شہید کیا گیا۔ توپ کے منہ کے آگے ایک عالم دین کو اس طرح سے باندھ دیا جاتا کہ اس کے ہاتھ پاؤں جکڑے ہوتے اور توپ کے گولے سے اس کو اڑا دیا جاتا، اس کے چیتھڑے ہوا میں بکھر جاتے۔ 500 علماء کو سور کی چربیوں میں بند کر کے بھون دیا جاتا تھا۔ اس دور میں انگریز نے مختلف علاقوں میں مقتل گاہ قائم کیے اور علماء کے ہولے کیے گئے۔ جب چنے کی فصل تیار ہوتی ہے، لوگ چنوں کو بھون کے کھاتے ہیں، اس کو ہولے کہتے ہیں۔ اس وقت علماء کو لٹکایا گیا، درختوں کے ساتھ باندھا گیا، نیچے چنے رکھے گئے اور ان کو آگ لگا دی گئی، زندہ عالم کو جلا دیا گیا، اور یوں کئی ماہ تک ان کی لاشیں درختوں کے ساتھ لٹکتی رہیں، کئی میل تک ہر درخت کے ساتھ عالم کی لاش لٹک رہی تھی۔ انگریز گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں تھی کہ کوئی اس کو اتارے۔ تاریخ گواہ ہے، کسی ایک لاش سے بھی تعفن نہیں پھیلا، ہر مجاہد کی لاش سے خوشبو آ رہی تھی۔ بلکہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی ایک نے بھی جھوٹ بولنے کے لیے بھی ایسا نہیں کہا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، میں تمہاری بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ سب دین اسلام کی خاطر ڈٹ گئے اور آزادی کے لیے لڑتے رہے۔ مولانا جعفر تھانیسوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ کالا پانی میں لکھتے ہیں، بہت سارے علماء کو کالا پانی جیل میں بند کر دیا گیا، اس میں میں بھی تھا۔ 18 گھنٹے تک کھڑا کر کے چکی پسوائی جاتی تھی، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انگریز نے اعلان کیا صبح ان سب کو پھانسی دی جائے گی، اور ہم سب آپس میں خوش تھے کہ کل کو ہم شہید ہو جائیں گے، اللہ کے حضور پہنچ جائیں گے۔ لیکن جب انگریز نے دیکھا کہ یہ آپس میں خوش ہو رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، پوچھا کہ اتنے خوش کیوں ہیں، تو بتلایا گیا کہ یہ شہادت پہ خوش ہو رہے ہیں۔ انگریز نے کہا ہم ان کو مسکراتا نہیں دیکھ سکتے، تو چنانچہ اس نے اپنا فیصلہ بدل دیا تا عمر ان کو جیل میں ڈالا جائے۔ مولانا جعفر تھانیسوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے علماء کو ایک جیل سے دوسری جیل میں ڈالنے کے لیے ٹرین میں پنجروں میں بند کر کے رکھا گیا۔ وہ پنجرے ایسے تھے کہ نہ اس میں آدمی بیٹھ سکتا تھا اور نہ لیٹ سکتا تھا، بلکہ ایک جگہ پہ کھڑا رہا، ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر ادھر ادھر ہلتا تو اس کے چاروں طرف سے لوہے کے دندانے لگے ہوئے تھے جو اس کے جسم کو زخمی کر دیتے تھے۔ مولانا جعفر تھانیسوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پنجرے میں بند کھڑا تھا، اچانک ایک جھٹکا سا لگا اور میرے جسم کے اندر لوہے کے دندانے پیوست ہو گئے کہ مجھے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، میں اپنے زخموں کی تکلیف بھی بھول گیا۔ جب پاکستان بن گیا اور لوگ ہندوستان سے پاکستان ہجرت کر کے آ رہے تھے، تب بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو شہید کیا گیا، حتیٰ کہ دریائے راوی میں سینکڑوں لاشیں ایسی پڑی تھیں جن کو نہ کفن ملا نہ دفن ملا، اور انہوں نے پاکستان کے حصول کے لیے کس قدر قربانیاں پیش کی ہیں۔ آج ضروری ہے جشن آزادی کے موقع پہ ہم ان کی قربانیوں کو یاد کریں اور ان کی تاریخ کو پڑھیں، اپنے بچوں کو بتلائیں۔ اس جشن آزادی کے موقع پہ
ضروری ہے کہ ہم اپنے ان محسنین کو یاد کریں جن کی قربانیوں سے ہمیں یہ خوبصورت ملک پاکستان ملا ہے، نہ یہ کہ ہم جشن آزادی کے موقع پہ خرافات کریں اور ایسے فضول کاموں میں لگ جائیں جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ یاد رکھیے قرآن کریم میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے عسى ربكم ان يهلك عدوكم، قریب ہے تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں غلبہ عطا کر دے، تمہیں فتح دے دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کا والی بنا دے، تمہیں زمین میں حکمرانی دے دے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ اس حکمرانی کا مقصد کیا ہے کہ وہ دیکھتا ہے تم کیسے عمل کرتے ہو۔ آج ضرورت اس بات کی ہے جس طرح ہمارے بڑوں نے جانوں کے نذرانے پیش کر کے اپنی قربانیاں دے کے ملک پاکستان بنایا ہے، ضروری ہے کہ ہم بھی انگریز کی غلامی سے نکلیں، ذہنی غلامی سے آزاد ہوں، انگریز کی تہذیب و ثقافت کا بائیکاٹ کریں، پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے پیار کریں، صحابہ کرام کی سیرت کو اپنائیں اور انہی کو اپنا آئیڈیل مانیں، انہی کے نقش قدم پہ چلیں۔ جس طرح ہمارے بڑے خالصتاً اسلام کی خاطر ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان پہنچے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی ہجرت کریں۔ ہم نے کون سی ہجرت کرنی ہے؟ جو پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا وَالْمُحَاجِرُ مَنْ حَاجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، مہاجر وہ ہے کہ جو ہر اس کام سے رک جائے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ آج ہم نیکیوں کی طرف ہجرت کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں سچا پکا مسلمان بنائے اور محب پاکستان بنائے۔